آج بات کرتے ہیں تاریخ کے ایک ایسے عجوبے کی جو آج بھی سب کو حیران کر دیتا ہے، اہرام مصر۔ یہ صرف پتھر کے بہت بڑے پہاڑ نہیں ہیں، بلکہ یہ ہزاروں سال پرانے رازوں کا ایک خزانہ ہے، ایسے راز جن میں سے بہت سے آج تک کوئی پوری طرح سمجھ نہیں پایا۔ تو پھر سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ آخر ہزاروں سال پہلے جب کوئی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، ایک تہذیب نے اتنی بڑی، اتنی شاندار چیز بنا کیسے لی؟ ایک ایسی تعمیر جو آج بھی وقت کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہے۔ دریائے نیل کے کنارے کھڑے یہ اہرام قدیم مصر کی عظمت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ صرف فرعونوں کے مقبرے نہیں تھے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھے۔ یہ زمین پر ان کی بے پناہ طاقت اور موت کے بعد ان کے ہمیشہ کے سفر کا ایک اعلان تھے۔ تو پھر ان کا اصل مقصد تھا کیا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا معمہ آخر شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف پتھر کی عمارتیں نہیں تھیں۔ قدیم مصریوں کے لیے تو یہ موت کے بعد کی دنیا کا گیٹ وے تھے، یعنی اگلے جہاں کا دروازہ۔ ان کا پختہ یقین تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ یہی اہرام ہیں جو فرعون کی روح کو اگلے جہاں تک بے حفاظت پہنچائیں گے۔ اب بات آتی ہے اس پر کہ آخر یہ مقبرے تھے کس کے لیے اور ان پر اتنی زیادہ محنت کیوں کی گئی تھی؟ یہ کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ یہ جو شاندار مقبرے تھے نا، یہ تھے فرعونوں کے لیے۔ فرعون کون تھے؟ وہ صرف مصر کے بادشاہ نہیں تھے، بلکہ انہیں زمین پر دیوتاؤں کا نمائندہ مانا جاتا تھا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اہرام ان کی روح کو موت کے بعد بھی محفوظ رکھیں گے، تاکہ وہ اگلے جہان میں بھی ہمیشہ حکمرانی کرتے رہیں۔ اچھا، تو یہ مشہور زمانہ اہرام آخر ہیں کہاں؟ ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا گیزا کے صحرا میں۔ یہ اہرام مصر کے موجودہ دارالحکومت قاہرہ سے زیادہ دور نہیں، گیزا کے وسیع صحرا میں موجود ہیں، اور یہ بھی کوئی اتفاق نہیں کہ یہ دریائے نیل کے مغربی کنارے پر ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جہاں سورج ڈوبتا ہے اس سمت کو قدیم مصری موت اور اگلے جہان سے جوڑتے تھے، تو یہ جگہ بہت سوچ سمجھ کر چنی گئی تھی۔ گیزا میں جو 3 سب سے مشہور اہرام ہیں نا، وہ ایک ہی خاندان کی یادگار ہیں۔ سب سے بڑا اور سب سے مشہور ہے فرعون خوفو کا عظیم اہرام، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے خفرا کا، اور پھر پوتے منقورے کا، یعنی ایک ہی شاہی خاندان کی 3 نسلیں ایک ہی جگہ پر دفن ہیں۔ اچھا، اب ذرا بات کرتے ہیں ان کی تعمیر کی۔ سچ پوچھے تو اس کا پیمانہ تصور سے بھی باہر ہے۔ کچھ اعداد و شمار دیکھتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا کارنامہ تھا۔ تو جو سب سے بڑا اہرام ہے خوفو کا، اس کی تعمیر آج سے تقریباً 4500 سال پہلے شروع ہوئی۔ اس ایک اہرام کو بنانے میں کئی دہائیاں یعنی 10 سال لگ گئے، اور سب سے حیران کن بات، یہ تقریباً 3800 سال تک، جی ہاں 3800 سال تک انسان کے ہاتھوں سے بنی دنیا کی سب سے اونچی عمارت رہی۔ ذرا سوچیں اس بات پر۔ تو یہ کتنا اونچا تھا؟ جب یہ بنا تھا تو خوفو کا عظیم اہرام تقریباً 146 میٹر بلند تھا، یعنی یہ قدیم دنیا کی ایک سچی مچی کی اسکائی اسکریپر تھی۔ اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو یہ تقریباً ایک 40 منزلہ عمارت جتنا اونچا تھا۔ اس ایک پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں مزدوروں نے اپنی زندگیاں لگا دی۔ انہوں نے کئی دہائیوں تک کام کیا، اور یہ صرف پتھر ڈھونا نہیں تھا۔ انہوں نے لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کو بغیر کسی مشین کے صرف اپنے ہاتھوں اور سادہ اوزاروں سے تراشا، اور پھر انہیں اس ناقابل یقین بلندی تک پہنچایا بھی۔ اور یہ صرف محنت اور طاقت کا کھیل نہیں تھا، اس کے پیچھے کمال کی ذہانت تھی۔ اہرام کی تعمیر میں جو انجینئرنگ اور ریاضی کا استعمال ہوا ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ آج بھی بڑے بڑے ماہرین حیران رہ جاتے ہیں، خاص طور پر جس طرح انہیں آسمان کے ستاروں کی سیدھ میں بنایا گیا ہے، وہ تو ایک الگ ہی کہانی ہے۔ تو آخر میں آئیے دیکھتے ہیں کہ پتھروں سے لکھی گئی یہ تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے، اور یہ اپنے پیچھے کیا ورثہ چھوڑ گئی ہے۔ ایک بہت مشہور بات ہے کہ اہرام مصر آج بھی ماہرین آثار قدیمہ کے لیے پراسرار ہیں، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ یعنی ہماری ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود یہ اہرام آج بھی اپنے اندر نہ جانے کتنے ہی راز چھپائے بیٹھے ہیں۔ تو آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف مقبرے نہیں ہیں، یہ ایک قدیم تہذیب کے حوصلے، اس کی ذہانت اور اس کی حیرت انگیز صلاحیتوں کا ایک زندہ ثبوت ہے۔
ایک ایسا ثبوت جو ہزاروں سال سے وقت کی ہر آزمائش کا مقابلہ کرتا ہوا آج بھی ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ مصر کی ریت کے نیچے ابھی اور کتنے ایسے ہی راز دفن ہیں جو بس اپنے سامنے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔